دوستوں، آپ کے اطراف میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی عمر 50 سال کی ہو چکی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آدھی سینچری مکمل کر لی، ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ ان کو صحت کے ساتھ رکھیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں تو 3 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ ایک وہ بنتی ہے جو ابھی تک اپنے آپ کو جوان ہی سمجھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہیں جو 50 سال کے ہو گئے لیکن جوان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ دوسرے وہ جو کہیں ارے بھائی اب تو جناب قبر میں میری ٹانگیں لٹک گئی ہیں، وہ اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ رہے ہیں، وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرے یہ ہے کہ کبھی وہ کسی معاملے میں جوان ہو جاتے ہیں اور کسی زمانے میں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب سروسز چاہیے تو بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب مزے کرنے ہوں تو وہ جوان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ 50 سال کی زندگی کے بعد کیسے انجوائے کریں۔ صرف 5 پوائنٹس ہیں یہ۔ پہلا پوائنٹ ہے اپنے جسم کو متحرک رکھیں۔ یاد رکھیں کہ بڑا اچھی ایک کہاوت ہے کہ انسان کا بڑھاپا اور موت دونوں پاؤں سے اوپر آتی ہے، اور واقعی میں آتی ہے۔ دیکھیں نا، نماز پڑھنے آپ جائیں تو دیکھیں مساجد کے اندر جو ہے نا، وہ لوگ سب سے پہلے جو بڑھاپے آپ کو نظر آتا ہے، مسجد میں نظر آتا ہے کہ لوگ کرسی بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ان کے گھٹنے جو ہے وہ پرابلم کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو آپ کیا کریں، اپنے پاؤں کو زیادہ سے زیادہ متحرک کریں، بیٹھنے کو کم کریں اور چلنے پھرنے کو جو ہے نا وہ زیادہ رکھیں۔ اس معاملے میں آپ جوان رکھیں۔ تو پہلا ہے جسم کو متحرک رکھیں۔ دوسرا ہے عمر کو طاری نہ کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمر کو طاری نہ کریں، آپ انجوائے کریں۔ آپ کہیں وہ واؤ 50 سال کا ہو گیا، زندگی تو شروع ہی اب ہوگی میری بھائی، ٹھیک ہے، ابھی تک تو میں تجربے کر رہا تھا، اس کے بعد سارا کام کریں۔ کیونکہ عمر جو ہے نا یہ تو ہنسوں کا کھیل ہے، یہ تو بیسیکلی اسٹیٹ آف دی مائنڈ ہے نا۔ کتنے ایسے کھلاڑی ہیں، کتنے ایسے اداکار ہیں جو 80 سال کے 75 سال کے ہو گئے لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ فلموں میں بھی کام کر رہے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں، وہ صحیح ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوگی۔ KFC والے کو دیکھ لیں نا، KFC کا جو آنر ہے اس نے 65 کی ایج سے تو اس نے بزنس شروع کیا تھا یہ والا۔ تو آپ کیا کریں، یہ بہترین وقت ہے کہ عمر کو نہ کریں، اپنے دوستوں میں جائیں، اپنے رشتوں کو نبھائیں، گھومیں پھریں، مزے کریں۔ آپ نے وقت آپ کا ہو چکا ہے، اب آپ اس کا کام کرنے کا، اب کام کو کم کریں، انجوائے زیادہ کریں۔ تیسرا ہے غصے کو کنٹرول کریں۔ اس عمر میں کیا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ دوسروں سے توقعات کرتا ہے اس کے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جب ہم ایک حد تک اپنی فیملیز میں ہوتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے معاملات میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس عمر میں جو غصہ ہے وہ بالکل ڈیسک ٹاپ پہ ہوتا ہے، فٹافٹ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں، اس کو کنٹرول کریں۔ ختم تو ہو نہیں سکتا، یہ غیرت کی نشانی بھی ہے۔ تو ہم کیا کریں، کم سے کم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور کم سے کم لوگوں سے توقعات کریں۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ بس یہ آخری تھا، ہو سکتا ہے وہ پلٹ کے آپ کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ ویسے بھی حضرت علی قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو بس پھر آپ سمجھیں کہ جس سے بھی آپ نے احسان کیا ہے وہ سب شر کریں گے، تب شر نہیں کریں تب بھی آپ فائدے میں ہیں۔ اس سے اگلا ہے پچھتائیں نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیچھے مڑ کے دیتے ہیں 50 سال کے بعد تو پچھتاتے ہیں، اوہ یار یہ تو کیا ہی نہیں، یہ ہمارا کام رہ گیا۔ جناب آپ نے جو کر لیا نا وہی قدرت نے آپ کا رول بنایا تھا۔ جو مل گیا ہے اس پہ شکر کریں، اور جو نہیں ملا ہے نا وہ سمجھیں یہ قدرت کی مصلحت تھی۔ پچھتاوے سے آپ کی جو سیلز ہیں نا وہ جلیں گے اور آپ کی انرجی لیول کم ہوگا۔ اور آخری 5واں پوائنٹ ہے رشتوں کو وقت دیں۔ رشتوں کو وقت دیں۔ اب آپ کا جو آپ نے روزگار کو وقت دیا تھا، جو ملک سے باہر گئے تھے، جو شہر سے باہر گئے تھے، وہ اب تھوڑا سا کم کریں۔ اب اپنی فیملی کو، اب آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو وقت دیں اور انجوائے کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری چیز وہ ہے جو آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر، جس میں جاپان سر فہرست ہے، جہاں عمریں اوسطاً زیادہ 80 سال کی ہیں، وہاں لوگ ان 5 چیزوں پہ بہت سختی کے ساتھ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ میں اور آپ ہم بھی اس پہ عمل کریں گے اور اپنی زندگی اس کو انجوائے کریں گے۔ اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔